حمد و ثنا ہو تیری کون مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ اس سے پہلے بہت سارے ویڈیوز ہمارے آئے ہیں جس میں ہم نے مختلف ٹاپک پہ بات کی ہے، اور ایسے ٹاپک کو ہم ہر ویڈیوز میں لانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہو اور آپ کے لیے نفع بخش ثابت ہو۔ آج بھی پھر میں آپ کے لیے ایسے ہی کچھ سوالات لے کر آیا ہوں جس سے آپ کو یقیناً فائدہ ہوگا۔ تو چلیے ہم آج کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت سے معلومات کرنا چاہتے ہیں کچھ سوالات کے جوابات۔ تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہے، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے حضرت۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرت، ہمارے بہت سارے ویڈیوز آئی ہے جنوں کے متعلق، اسی طرح نظر بد وغیرہ کا، لیکن اس کا کچھ سوال ہے جو سامعین سے آتے رہتے ہیں، تو تقریباً 6 سوال ہمارے پاس آج ہے جس کا جواب ہم آپ سے آج جاننا چاہتے ہیں انشاءاللہ، اور امید ہے کہ ہمارے سامعین کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو چلیے ہم سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جادو وغیرہ کے علاج لوگ کرواتے ہیں یا نظر بد کا علاج کرواتے ہیں، تو کیسے معالج سے علاج کروایا جائے، وہ کس طرح کے معالج ہو جس کے پاس لوگ جائے علاج کے لیے؟ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، فی زمانے نا، یعنی اس دور میں ایک دوسرے کو لوگ برا کہتے ہیں۔ اکثر و بیشتر آپ نے سنا ہوگا کہ آپ ایسے کے پاس نہ جائیں، ویسے کے پاس نہ جائیں، جو آپ کا لوٹ لے، کھسوٹ لے، جو جاہل ہوں، کفر کر رہے ہوں، شرک کر رہے ہوں، ایک دوسرے پر لوگ تانا کس رہے ہیں۔ تو ایسے دور میں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جو لوگ معالج ہیں، نظر بد، آسیب، سحر وغیرہ کا علاج کرتے ہیں، وہ کیسے ہوں، اس کا معلوم ہونا اس دور میں بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو لوگوں کو برا بھلا کہنے سے پہلے تمام آدمی کو اپنی خود کی اصلاح کرنی چاہیے، ہے نا۔ جب آدمی خود بہتر ہو جائے گا، جب میرا آئینہ خود صحیح رہے گا تو دوسرے بھی اچھے نظر آئیں گے، لیکن جو غلط ہے تو ان کو غلط کہنا بھی پڑتا ہے۔ تو ایسے معالج کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے اندر حرص، طمع، لالچ نہ ہو، لالچی آدمی نہ ہو معالج۔ دوسرے نمبر پر متقی، پرہیزگار ہو، تقوی شعار ہو۔ اسی طریقے سے وہ آدمی جو ہے اس آسیب، نظر، سحر کے تمام فنون سے واقف ہو۔ اب نظر ہے تو نظر کے نشیب و فراز سے واقف ہو، نظر کس کس طرح کی نظر ہوتی ہے، کون کون سے نظر لگنے کے بعد کیا کیا آثار نظر آتے ہیں، کیا علامات ہوتے ہیں، اس کے تمام جو ہے ضروریات سے جو اندرونی اور باریکی چیزیں ہیں، جو اس کے اندر جو اہم چیزیں ہیں نظر کے، نظر بد کے، ان تمام چیزوں سے واقف ہو۔ اسی طرح سحر ہے، سحر کے تمام اقسام سے واقف ہو، ساحر کیسے کیسے سحر کرتے، تمام داؤ پیچ سے وہ واقف ہو معالج۔ اسی طریقے سے جو آسیب ہے، جنات ہیں، جنات کون سا حربہ اختیار کرتا ہے، شیطان کا کیا حربہ ہوتا ہے، اس کا وار کیسے ہوتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے، اس کے تمام داؤ پیچ، اس کے تمام نشیب و فراز سے جو ہے عامل اور معالج جو ہے واقف ہو۔ اگر جنات، شیاطین وغیرہ کے داؤ پیچ سے وہ واقف نہیں ہوگا، اس کے جو اثرات سے واقف نہیں ہوگا کہ اس کے اثرات کیسے ہوتے ہیں، یہ اس کے اقسام کیا کیا ہوتے ہیں، تو اگر داؤ پیچ نہیں ہوگا تو بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ عامل ہی پلٹ جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد بہت سارے دیکھے ہوں گے کرتے ہوئے وہ خود پاگل ہو گیا۔ تو میں سب سے پہلے ان حضرات کو بھی میں متنبہ کرتا ہوں جو حضرات آسیب، نظر یا سحر اس کے اندرونی باریکی سے ناواقف جو ہیں، یا اس کے بارے میں اچھی طرح سے علم نہیں رکھتے ہیں، یا اس پہ مہارت
ताम्मा हासिल नहीं है या इसके दाव पेच से आप वाकिफ नहीं हैं तो लिल्लाह आप ये काम मत करें। अगर आप काम करते हैं तो अभी अल्लाह के वास्ते काम को छोड़ दें, वरना आपके साथ बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसके दाव पेच के वाकिफ न होने की वजह से अक्सर व बेशतर मेरा तजर्बा जहाँ तक है, मैंने लोगों को पागल होते हुए देखा है। तो इस तरह का मुआयना हो सकता है। फिर ऐसे मुआलिज के लिए है कि तकवा शिआर के साथ साथ वो आदमी एक दूसरे का हमदर्द भी हो, गमगुसार हो, दूसरे की परेशानी को अपनी परेशानी समझे। फिर जो है वो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत से पेश आने वाला हो। फिर दिल के अंदर हमदर्दी हो, तमा लालच चीज़ों से पाक साफ उसका हो। फिर अच्छा आलिम भी हो। आज के वक्त में थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा और कुरानी उलूम से वाक़फ़ियत नहीं होती है। अब जो दुआ पढ़ रहे हैं इसके माने क्या है, मतालिब क्या है, यह हदीस से इसका सबूत मिलता है भी है कि नहीं, कुरान की कोई आयत पढ़ रहे गलत तो नहीं पढ़ रहे, इसकी तफसीर क्या है, तो ये चीज़ें भी मालूम नहीं होती हैं। बस फटाफट जहाँ सुना, जिधर सुना, जैसा सुना पढ़ दिया। और कुछ लोगों से कुछ मंत्र भी इल्म न होने की वजह से कुछ तंत्र मंत्र भी सुन लेते हैं। उसको भी लोग कहते हैं कि हम आमिल हैं, कुरानी आमिल हैं, कुरानी मुआलिज हैं, हम दम कर रहे हैं, लेकिन वो होती है कोई और चीज़ें। तो इससे ना वाकिफ़ ना हो, बल्कि अच्छा आलिम भी हो जो कुरानी फ़नून से भी वाकिफ़ हो, उसके तफासिर, उसके माने मतालिब से वो वाकिफ़ हो। तो ऐसे मुआलिज जो है ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने जो बताया, तमा लालच न हो, अल्लाह के लिए करे, लेकिन ज़रूरियात है तो उसके लिए फिर बात में करेंगे। जी माशाअल्लाह। चलिए, तो हज़रत हम आप ये जानना चाहते हैं, हमारे दूसरे सवाल में ये है कि हुजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू हुआ था, ये मालूम है, तो इसके बारे में आप जरा तफसील हमको बतलाएंगे, इसलिए कि बहुत सारे लोग इसका एतराज़ करते हैं और कहते हैं कि जादू हुआ था तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुछ और भी क्या है, इसके नुकसान ज़ाहिर हुए थे, या कि जादू नहीं हुआ था, वो कुछ और था। मौलाना, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ था, ये बात तय है। इसकी दलील क्या है? आप सूरह फलक और सूरह नास की तफसीर उठा करके देखें। इसकी जब तफासिर को पढ़ेंगे ना, तो इसमें आपको वाज़े तौर से ये बात साबित हो जाएगी, वाज़े तौर पर ये बात आ जाएगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ था। फिर दूसरे कई अहादीस हैं जिस अहादीस के अंदर इस बात का सबूत मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू हुआ था, किसने किया था, करके कहाँ रखा था, कौन कौन लोग इसमें मुलविस थे, किस वजह से किया गया था, ये सारी बात आपको अहादीस मुबारका से मिल जाएंगी। फिर आपने हदीस सवाल में एक छोटा सा नुक्ता पूछा, क्या इसका नुकसान अल्लाह के रसूल पर कुछ पड़ा था? तो अल्लाह के रसूल पर जो है थोड़ा सा पड़ा था, जो जिस्मानी एतबार से, जिस तरह से आम इंसान बीमार होते हैं, तो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के लिए बीमार होना कोई अजनबी बात नहीं, नई सी बात नहीं। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को भी बुखार आया है, बीमार हुए हैं, लेकिन कार नबूवत के काम में कोई नुकसान नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत और रिसालत के काम में इस जादू को जैसे ज़रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा है। बस थोड़ा सा जो है बीमार से हो गया और ये भूल के जाते थे कि किस बीवी की यहाँ बारी है, बस थोड़ा सा नुकसान हुआ। बस कार नबूवत में कोई नुकसान नहीं हुआ, रिसालत के काम में कोई नुकसान नहीं हुआ। वही जितनी आई हैं सारे वही को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत और नबूवत के काम को आगे बढ़ाया है। जी माशाल्लाह। तो हज़रत अब मैं फिर अगले सवाल, जो पहले सवाल हमारा हुआ था, तो आपने जो बताए थे एक तफसील और एक ये बता दिए कि किस तरह की वो मालिज होना चाहिए, पूरी तारीफ़ की। तो जिस तरह की आपने मालिज की बात की है, तो क्या ऐसे मालिज पैसा वगैरह ले सकते हैं? जी, वहाँ जाहिर बात है कि अगर मुआलिज ऐसे हैं कि जो आसे नज़र जादू वगैरह का इलाज, जिस तरह जिस्मानी डॉक्टर इलाज करते हैं, तो वो अपना वक्त देते हैं और मरीज़ आते हैं तो मरीज़ को देखते हैं। अब कोई डॉक्टर पूरा दिन अगर मरीज़ को ही देखता है तो उसके पास तो टाइम बचेगा नहीं कि कोई बिजनेस करेगा या कोई नौकरी करेगा, तो वो पैसा लेते हैं डॉक्टर। फिर
اس میں عملیات کے معاملے میں یہ نظر، سحر، جادو کے جو نظر، عاصب، جادو وغیرہ کے جو معالج ہیں، اس میں تو ہے کہ اگر فی سبیل اللہ آپ کام کر رہے ہیں تو نور علی نور ہے، اللہ للہ فی اللہ کر رہے ہیں، ایک پیسے بھی نہیں لے رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، عوام الناس کو جو جادو سے چھٹکارا دلا رہے ہیں، نظر سے چھٹکارا دلا رہے ہیں، جن شیطان خبیث سے چھٹکارا دلائے، تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اسی میں اپنا وقت لگایا ہوا ہے اور لوگ آ رہے ہیں اور اس کو دیکھنے سے، کام کرنے سے اس کو اور دوسرے کام کا وقت نہیں مل پا رہا کہ جو وہ کوئی اور کام کر سکے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اپنی اجرت، اپنی مزدوری لے سکتا ہے۔ لیکن ایسے شخص کو اگر اپنی مزدوری لے رہا ہے تو اس کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ جو مریض جو خوشی سے دے اسے قبول کر لے، لیکن اگر اسے کسی چیز میں خرچ ہو رہا ہے تو اس کا وہ مناسب ہی قیمت لے، اس سے زیادہ لے تو یہ بھی بہتر نہیں ہے، لیکن لے سکتا ہے۔ اس کا ثبوت جو حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی جو ہے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد کو بھیجا تو یہ لوگ ایک جگہ پر قیام کیے، تو قیام کرنے کے بعد ان لوگوں نے کھانے پانی کا بھی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے کچھ نہیں پوچھا۔ اسی اسنا میں اس کے جو ہے سردار کو بچھو نے ڈنک مار دیا، تو جب ڈنک مارا تو وہ لوگ آپس میں پورے پریشان ہوئے کہ اس کا کوئی دم ہے، اس کا کوئی رقیہ ہے جو کر دے تو ٹھیک ہو جائے، تو نہیں کرنے والا ملا۔ تو پھر ان لوگوں کے پاس آئے کہ آپ لوگوں میں کوئی دم کرنے والا ہے جو اس کی دعا پڑھ کر کے دم کر دے تو اس کا جو ہے زہر زائل ہو جائے۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ ہاں ہے اور بہت اچھا دم کریں گے۔ تو اس میں جو ہے حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت میں آتا ہے کہ 30 بکری، ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 بکری کی جو ہے فرمائش کی، بہرکیف وہ بکری دی، دم کیا انہوں نے، وہ شفا یاب ہوا اور اس کو جو ہے بکریاں دی گئی، صحابہ کرام نے بھی کھایا۔ جب آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جو اس طرح کا معاملہ ہوا ہے اور ان لوگوں نے جو ہے بکریاں لی ہے، ہاں اس میں کچھ صحابہ نے کہا کہ بھائی ہم ناپسند کیا کہ مجھے اس کا گوشت نہیں چاہیے، آپ نے جو ہے دم کرنے کی اجرت لیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بھی حصہ دو۔ تو اس اعتبار سے اس حدیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ جو آدمی اچھے معالج ہیں، نیک ہیں اور دیندار ہیں اور اس فن سے اچھی طرح واقف ہیں اور اس فن میں پوری مہارت تامہ رکھتے ہیں اور وہ اس میں لگا رہے ہیں، قوم کی عوام کی خدمت کر رہے ہیں، تو ان کو اگر کوئی دے تو لے سکتے ہیں، اگر نہ دے تو مانگ بھی سکتے ہیں۔ جی تو حضرت صاحب کو خلاصہ کلام یہی آپ کے کہنے کا کہ پیسہ وغیرہ لے سکتا ہے اگر وہ پورا ٹائم دے رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر فی سبیل اللہ کا جذبہ ہونی چاہیے۔ جی 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 ہاں، حرص و تمانی ہونی چاہیے۔ جی تو حضرت اب یہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہوتا ہے وہ ٹرک دکھاتے ہیں، یہ شعبدے باز ہوتا ہے کہ میں ایسا کروں گا تو ایسا ہو جائے گا، تو بول کر کے اگر کسی کو دکھلاتا ہے کوئی اپنا کلا، تو یہ کیسا ہے؟ جی کچھ لوگ ہوتے ہیں ٹرک دکھاتے ہیں، اپنا کلا دکھاتے ہیں، جس طرح اس طرح کیا اور ہاتھ نکال کر کے دکھا دیا کھجور، چھوہارا، بادام۔ تو یہ ٹرک دکھانے والے نے آ کر آپ کو کہا کہ دیکھو میں کچھ عجوبہ چیز، پھر اس طرح سے جو ہے آپ کے ہاتھ میں گیند رکھا، پھر آپ کو کہا ہاتھ کھولنے کے لیے ہاتھ سے غائب ہو گیا، پھر آپ کے جیب میں دیا ایک سکہ رکھنے کے لیے، پھر آپ جیب میں ہاتھ دیا تو نہیں مل۔ تو اس طرح ٹرک دکھانے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کہہ دیا کہ میں کچھ آپ کو ٹرک دکھانے والا ہوں جو اس میں آپ کا جو ہاتھ سے گیند غائب ہو جائے گا، آپ کے جیب سے گیند غائب ہو جائے گا، یا آپ کے ہاتھ سے میں جو کھجور میں ڈال دوں گا لا کر کے، اس طرح بول دے رہا کہ میں آپ کو کچھ ٹرک دکھانا چاہ رہا ہوں، تو اس طرح وہ حرام ناجائز نہیں ہوگا۔ لیکن پھر بھی علماء کرام بتاتے ہیں، اکابر بتاتے ہیں کہ یہ بھی شعبدے بازی میں ہے، اور اس میں بھی کہیں نہ کہیں جب یہ اس میں لوگ اس کی واہواہی کریں گے تو یہ اس میں اور دلچسپی لے گا اور یہ ہاتھ کی صفائی کو اور زیادہ سیکھے گا، اور اس میں پھر شیطان کی مدد وغیرہ لینا، اس میں اور زیادہ جو ہے وہ منہمک ہونے کا ڈر ہے۔ تو اس لیے یہ شعبدہ بازی اور ٹرک سے بھی انسان کو محفوظ رہنا چاہیے، اور ٹرک وغیرہ دکھانے والے کو بھی کہنا چاہیے کہ بھائی یہ سب چیز مت دکھاؤ اور یہ چیزیں جو ہے ختم کرو، جو تم نے سیکھ لیا ہے اس کو بھی بھولنے کی کوشش کرو اور مزید اس سے آگے مت سیکھو، ہے نا۔ تو اب بتا کے کر رہا تب تو جائز ہے، کر سکتا ہے، لیکن مزید اس کو بڑھاوا نہیں دینا، اس کی واہواہی نہیں کرنی، اس کو جو ہے وہیں پر ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جی کرنے کی گنجائش ہے لیکن نہ کرنا بہتر ہے۔ جی تو حضرت اس کے بعد یہ ایک بات اور ہے
کہ نظر بد یہ جادو کی یہ کوئی اقسام ہے یا یہ کہ یہ شیطان سے جنات وغیرہ سے نظر بد لگتا ہے؟ دیکھیے وہاں نظر بد اور جادو میں بہت فرق ہے. نظر بد لگنے کی وجہ سے جادو نہیں ہوتا. جادو ایک الگ مکمل ایک الگ شے ہے, نظر بد ایک الگ شے ہے. رہی بات کہ آپ کا سوال کہ نظر بد جو ہے جنات لگا سکتا ہے کہ نہیں, شیطان لگا سکتا ہے یا نہیں, یا انسان ہی لگا سکتا ہے, تو نظر بد شیاطین اور جنات وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں اور انسان بھی لگا سکتے ہیں. اور انسانوں میں کیا کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں بھی کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جو ایک صحابی کی نظر دوسرے صحابی کو لگی ہے. میں نے ایک حدیث ایک مرتبہ بتایا تھا آپ کو کہ ایک صحابی غسل کر رہے تھے اور ایک دوسرے صحابی نے کہا کیا بہترین خوبصورت تیرا جسم ہے. پھر وہ صحابی اسی وقت گرے اور تڑپنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وضو کا پانی اس کے بدن پہ ڈالا تو وہ صحت یاب شفا یاب ہوئے. یہ میں نے بتایا تھا. تو ایک صحابی کی نظر دوسرے صحابی کو بھی لگی ہے اور انسان کی بھی نظر لگتی ہے اور جناتوں کی بھی نظر لگتی ہے, لیکن جادو الگ چیز ہے اور نظر بد ایک الگ چیز ہے. جی ہاں ماشاء اللہ. تو اب چلتے ہیں آخری سوال کی طرف, بس تھوڑا سا وقت لگے گا کہ اگر کوئی آدمی جیسا کہ آپ نے بتلایا کہ علاج کروا سکتا ہے, تو کسی غلط جگہ پہ اس نے علاج کروایا, جنات کا, سحر کا, آسیب وغیرہ کا, کسی بابا کے پاس چلا گیا, کسی تنتری کے پاس چلا گیا, اب اس کو احساس ہوا تو اب وہ کیا کرے؟ ہوتا ہے اکثر و بیشتر کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو ایک محاورہ ہے نا کہ مرتا کیا نہ کرتا. تو انسان جب پریشان ہوتا ہے یا عصبی اثرات کی وجہ سے, نظر بد کی وجہ سے, جادو کی وجہ سے, جب انسان پریشان ہوتا ہے تو کہیں بھی چلا جاتا ہے. گیا اب کسی جو ہے جادوگر کے پاس چلا گیا یا کسی کاہن کے پاس چلا گیا یا کسی عراف کے پاس چلا گیا یا فال کھولنے والے کے پاس چلا گیا, اس طرح کے لوگوں کے پاس اگر چلا گیا ہے اور اس کو احساس ہوا کہ یہ ناجائز یہ لوگ کر رہے ہیں, عراف ہے, جو ہے پھال کھولنے والے لوگ ہیں, جادوگر ہیں, اس طرح کاہن ہیں, ان لوگوں کے پاس جانے کے بعد احساس ہوا کہ میں تو غلط لوگوں کے پاس آیا, تو جیسے ہی احساس ہوا اور معلوم ہوا کہ یہ غلط ہے, یہ قرآن و حدیث سے یہ جو ہے کاہن علاج نہیں کر رہے ہیں, یا عراف جو ہے قافہ سناس جو ہے یہ صحیح سے علاج نہیں کر رہے ہیں, تو جیسے ہی علم ہوا اسی وقت اس کو توبہ کرنا چاہیے, یا احساس ہوا تو اسی وقت توبہ کرنا چاہیے. یا کوئی آدمی خود ایسا کام کر رہا ہے جو غیر شرعی طور سے علاج کر رہا ہے, شریعت سے ہٹ کے, قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کے علاج کر رہا ہے, کہانت کر رہا ہے, چاہے عراف گری کر رہا ہے یا جادوگری کر رہا ہے یا کہانت کر رہا ہے, اور اس وقت اس کو معلوم ہو گیا کہ میں کہانت کر رہا ہوں یہ غلط چیز ہے, یا اس کو احساس ہو گیا کہ نہیں میں غلط کر رہا ہوں, تو اس کو فوری طور پر توبہ کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو موت سے پہلے بھی انسان توبہ کرتا تو اللہ قبول کر لیتا, تو اسے توبہ کر لینی چاہیے. ماشاء اللہ حضرت, یہ تھے آج کے ہمارے سوال جس کے آپ نے ماشاء اللہ بہت ہی اچھے اور مفصل انداز میں اور بہت سارے دلائل کے ساتھ جواب دیا. آپ کا میں شکر گزار ہوں. سامعین, یہ آج ہمارے کچھ سوال تھے جن کے جواب آپ نے حضرت سے سن لیا. امید ہے کہ آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا اس سے, اور آپ کے مسائل میں بھی یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا, اور اس سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اس طرح کی چیزوں سے. اور اگر اس طرح کے معاملات سے آپ جوجھ رہے ہیں, پریشان ہیں, تو آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. آپ کے مسائل کا مکمل یہاں پہ حل نکالا جائے گا اور آپ کی مدد کی جائے گی. تو ہمیں آپ کال کریں, ہم سے رابطہ کریں اور اپنے مسائل کا حل نکالیں. آج کے لیے اتنا ہے, انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے, یہ وارث رسول ہے, وفا بہت بلند ہے.